تین پائے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما من استغنا فانت له تصدى صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 4 تک کا درس ہو چکا ہے. سورہ عبس اس کا پس منظر بھی پارٹ 13 میں موجود ہے. اب اللہ پاک دو طرح کے لوگوں کو، اچھے لوگ اور برے لوگوں کی ایک پہچان بتا رہا ہے اور کن کا ساتھ دینا چاہیے وہ اس کی بھی وجہ بتا رہا ہے. چنانچہ فرماتا اما من استغنا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے بے نیاز ہیں. اللہ سے بے نیازی کا مطلب یہ کہ میں اس میں مومن کافر کسی کا ڈیوائڈ نہیں، جو بھی بے نیاز ہے. اس میں ہمارے مسلمان بھائی بھی بہت سارے ملوث ہیں جو خوف الہی اور اللہ پاک کا کچھ بھی خوف نہیں رکھتے. کیونکہ خوف یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کے احکام کے خلاف قدم نہ اٹھے، اور اگر اٹھ بھی گیا تو جھک جائے. لیکن ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ بار بار انہیں بتائے جانے کے باوجود جھکنے کا نام نہیں لیتے. ایسے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اللہ ہدایت دے. لیکن ترجمہ سنیے، وہ لوگ جو اللہ سے بے نیاز ہیں اور اے حبیب مکرم وَأَعْرَضَ عَنْ تَذْكِيرِكَ وَدَعْوَتِكَ، اور آپ کے بار بار یاد دلانے اور آپ کی دعوت سے بھی بے نیاز ہیں. ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے میرے پاس کوئی دعوت دینے والا نہیں آیا، میرے کو بتانے والا نہیں آیا، تو ایک صورت نکل سکتی ہے. ایک یہ ہے کہ نبی بتا رہے ہیں، افضل الانبیاء بتا رہے ہیں، رسول اعظم بتا رہے ہیں، تو یہاں پر دو طرح سے غلطی کر رہے ہیں. وہ ایک تو اللہ سے بے نیاز، اور ایک اگر بتایا بھی جا رہا ہے بے نیاز مت ہو بھائی، اللہ سے ڈرو، ہم سے مت. اللہ سے ڈرو، تواضع، انکساری، توبہ، یہ سب پہلو ہے. تو اے حبیب جو آپ کی تذکیر بولتے ہیں یاد دلانے میں، ودعوتک، اور آپ کی دعوت سے جو مرودگردانی کر رہے ہیں، مستکبرن، گھمنڈ کرتے ہوئے، بمالہ وثروتہ وسیادتہ وکمال نخوتہ. 4 چیز. بمالہ، اپنے مال پر غرور کرتے ہوئے، وثروتہ، اور اپنے سیٹھ ہونے پر غرور کرتے ہوئے، وسیادتہ، اور اپنی وہ لیڈرنگ پر غرور کرتے ہوئے، لیڈرنگ، سیادت، وکمال نخوتہ، اور پورے گھمنڈ پر. گھمنڈ ہی گھمنڈ. ارے افسوس یہ ہوتا ہے، نبی پاک کی سیرت پاک یہ ہے کہ غریب ہو یا امیر ہو، جو بھی مسلمان آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بیٹھے وہاں ادھر بیٹھے، آپ بیٹھے، چھوڑیے بیٹھے نا، کرسی لے لیتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرطیہ بھی کوئی اگر کہتا کہ میں نے سنا ہے محمد آپ سینے سے لگاتے ہو، آپ اپنے لوگوں کو، یعنی جو ایمان لے آتا ہے، جو آپ کو قبول کر لیتا ہے، آپ اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں. تو نبی کہتے تھے آزما کر دیکھ لو اگر سنے ہو. اس طرح سے بولتے. چنانچہ بہت سارے ایسے ہیں روایتوں میں، آپ تاریخ ابن ہشام وغیرہ کو مطالعہ کیجیے، اس میں یہ بات طے ہے کہ حضرت اسود یا حضرت قتادہ ایسے ہی آئے تھے کہ آپ مجھے سینے سے لگاؤ گے، ہم تو غلام ہیں حبشی، ہم تو یہودی کے غلام ہیں. ارے وہ جب سینے سے نہیں لگاتا تو تم تو ارے نبی ہو، رسول ہو، ایسا تم کیسے لگاؤ گے؟ نبی کہتے تھے مسکرا کر طرح، ایمان تو لا کر دیکھو، کلمہ تو پڑھ کر دیکھو. اور جیسے ہی یہ بولتے تھے کہ کلمہ پڑھ کر دیکھو، وہ پڑھ لیتے، اور پڑھتے ہی مصطفیٰ سینے سے لگا لیتے. بکری چرانے والے کا حال کیا ہوتا آپ سوچیے، چرواہوں کا حال کیا ہوتا. اپنے پیشاب سے وہ بچ سکتا لیکن جانوروں کے پیشاب سے نہیں بچ سکتا. لیکن ایسی حالت میں بھی جب ایمان لے آتا کوئی تو رسول سینے سے لگاتا. لیکن آج بازو سے آپ گزریے اور ایسا گھمنڈ، انتظار کریں گے کہ ہمارے کو سلام کرنا، ہمارے کو بولنا، ہمارے کو رسپیکٹ دینا. نبی کی حدیث ہے
جو شخص یہ چاہے کہ میرے کو رسپیکٹ ہونا، میری عزت ہونا، میرے کو سلام کرنا، اللہ تعالی کے رسول فرماتے ہیں دھول اٹھاؤ اور اس کے منہ میں ڈال دو. نبی رحمت اللہ علیہ ہو کر کتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ امیر ہو یا غریب ہر ایک کے ساتھ عدل اور مساوات برتے ایمان کی دنیا میں، کیونکہ امیر غریب بنانا یہ اللہ پاک کا کام ہے. آپ محنت کرو گے پیسہ زیادہ، ہم محنت کریں گے پیسہ زیادہ نہیں، لیکن ایمان ایک ہے دونوں کا، رسول ایک ہے دونوں کا، اللہ ایک ہے. تو اس بنیاد پر ہمارا معاملہ ایک ہونا چاہیے، اکول ہونا چاہیے. وہی کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اے حبیب، جو آپ کی دعوت سے روگردانی کیے اپنے مال کی کثرت کی بنیاد پر، اپنی سیادت کی بنیاد پر، اپنی لیڈرنگ کی بنیاد پر، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، ہاں، اور اپنے کمال نخوت اور غرور کی بنیاد پر، اور ان میں سے خاص طور سے ان کو لیا ابی بن خلف، امیہ بن خلف، اور یعنی عتبہ، ابو جہل، یہ سب ہمیشہ میں کہتے تھے، تو کیا میں ایسا. نبی کو بھی یہ کہتے تھے نا، مکہ میں یا جہاں کہیں حرم میں عرب کی کوئی بلڈنگ تجھے چاہیے، عرب کی جو حسینہ تجھے چاہیے، ہم سب مالدار لا کر دینے کو تیار ہیں، تم مشن توحید کا بند کرو. کتنا پاور ہوگا آپ سوچیے. پورے عرب کی حسینہ پر پاور تھا، پورے حرم کی بلڈنگ پر پاور تھا ان کو. ایسا پاور والا نبی کو بھی آ کے کہتا تھا، لیکن نبی کہتے نہیں، میرے کو بھیجا ہی اس لیے گیا تو میں یہ میرے بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے. خیر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اب دیکھیے ارشاد فرما رہا اللہ پاک آیت نمبر 6 میں، فانت لہ تصدی، تو آپ ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں جو گھمنڈی ہے. ایک جملہ کبھی بھی آپ ہمارے درس میں، ہماری بیٹھک میں سنے ہوں گے، میرے کو اس سے کیا مطلب، رہو تم اپنے مالدار گھر میں، رہو تم اپنے میرے کو کیا مطلب، میرا کنیکشن دینی کنیکشن، میں قرآن حدیث کا عالم ہوں، قرآن حدیث سنو جاؤ. دیے تو ماشاءاللہ نہیں دیے الحمدللہ، لیکن تولنا نہیں دنیا کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر. کیوں؟ نبی کا علم لے کر چل رہے ہیں. اگر تم نے مجھے تولنے کی کوشش کی تو گویا نبی کو چیلنج کر رہے ہو، نبی کی شریعت کو چیلنج کر رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہتا فانت لہ تصدی. حبیب عبداللہ ابن ام مکتوم کو چھوڑ دیا آپ نے اور ان لوگوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں فانت تمیل وتتعرض بالاقبال الیہ وتحنن بکمال المحبت نحوہ. آپ ان کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور ان سے کمال محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. نہیں، وما علیک الا یزکا، آپ پر یہ فرض ہی نہیں ہے، توجہ دیجیے، آپ پر یہ فرض ہی نہیں ہے کہ جو ستھرا نہ ہو اس کو ستھرا کرے، بلکہ آپ پر فرض ہے اللہ پاک کی طرف سے تبلیغ کر دینا، احکام پہنچا دینا آپ کا فریضہ ہے. یہ ہے آپ کا منصب، آپ کے حدود اور دائرہ یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ کہا وہ پہنچا دیجئے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. لیکن آپ تو اپنوں کو چھوڑ کر کے ان کی طرف اتنی توجہ دے رہے ہیں. حبیب یہ آپ کی پوزیشن نہیں، آپ کی پوزیشن نہیں. ویسے پاک آگے فرماتے ہیں کون سی ایسی چیز ہے جو امکانی مکارے کی بنیاد پر آپ سے لگی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ کون سی چیز کی بنیاد پر آپ ان کو توجہ دے رہے ہیں. کیا کوئی فائنینس سے متعلق ہے، عتبہ سے، ابو جہل سے، کیا ہے؟ آپ کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ کا مولا ہے، تو آپ ان کی طرف توجہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ نبی سے اللہ پوچھ رہا ہے. نہیں، آپ ایسا نہ کیجئے، آپ انہیں ستھرا کرنے کی کوشش مت کیجئے. آپ کو جو مشن دیا گیا ہے، جو ٹارگٹ دیا گیا ہے، وہ آپ پہنچا دیجئے. ماننا جنت ملے گی، نہیں ماننا جہنم ملے گی. یہ دو ٹاک ہے. آگے دیکھیں کہتے ہیں وَلَا يَتَطَهَّرُ عَنْ خَبَاثَةِ الْآثَامِ وَأَدْنَاسِ الْعِصْيَانِ حَتَّى يَبْعَثَكَ عَنِ الْإِعْرَاضِ عَنْ أَهْلِ الْحَقِّ وَعَدَمِ الْانْتِفَاعِ. اہل حق کو چھوڑ کر کے آپ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ نہیں. مَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَالتَّبْلِيغُ. آپ پر صرف اور صرف اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا. ایسی تربیت کوئی استاذ کرتا ہے اپنے شاگرد کی کہ اگر غلطی بھی کر دے تو ڈنٹے اٹھاتا، ڈانٹ ڈپٹ کرتا. لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے حبیب آپ کا دائرہ جو ہم نے دیا ہے اس دائرے سے ہٹیے نہیں. کتنا پیار سے بول رہا ہے. آپ عتبہ کی طرف دے رہے توجہ، آپ ابو جہل کی طرف توجہ دے رہے، ابی بن خلف کی طرف توجہ دے رہے، امیہ بن خلف کی طرف توجہ دے رہے. نہیں، آپ کسی نابینا کی طرف توجہ دیجیے. یہ آپ کے
اب مجھے یہ بھی پسند ہے. تو جو نبی کا غلام ہے، غلام ہی اللہ پاک پسند کرتا ہے، اگرچہ وہ فقیر ہے، اگرچہ وہ غریب ہے، اگرچہ وہ مسکین ہے اور سائل ہے اور مالدار ہے اور نبی کو نصیب نہیں کیا، نبی کو قبول نہیں کیا، وہ گیا. اللہ پاک نے اعلان کر دیا. آیت نمبر 8 دیکھیے، یہ تو آیت نمبر 7 تک ہوگی. آیت نمبر 8، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، اے حبیبی، یہ تو اوپر والی بات ہوئی، جو آپ کے پاس نخوت والا آیا ان کو دیا توجہ نہیں. آپ دیکھ، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو ارباب طلب میں سے تھا اور جو ارباب اخلاص میں سے تھا. اس تفسیر جیلانی نے عبداللہ ابن ام مکتوم کے مخلص بندے ہونے پر دلیل دیتی ہے. کتنے مخلص تھے، کل بھی کہا تھا میں نے، بڑی عزت رسول پاک فرماتے تھے. تو ارباب طلب کس کو بولتے؟ جنہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک کی خواہش ہو اور کچھ نہیں. ارباب طلب اس کو بولتے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ارباب دانش مطلب عقل مند، ارباب ثروت مطلب دولت مند. تو ارباب طلب یعنی طلب توحید اور طلب رسالت کے حامل، طلب کی منزل پر جو فائز ہو. والاخلاص، اور ارباب اخلاص کون؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے. یہ خیر کی طلب میں یسعى، آیت نمبر 8، یسعوا بطلب الخیر والہدایہ، طلب خیر اور طلب ہدایت میں دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیے علمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ جو آپ کو پرسنل اللہ نے سکھایا ہے وہ ہمیں سکھائیے. یہ کتنی طلب ہے اس بولی میں. یہ نہیں کہا سرکار میں بھوکا ہوں کھلائیے، فائنینشلی آپ کو جو اللہ نے سکھایا ہے وہ ہمیں سکھائیے. یہی تو ہدایت ہے کہ جو اللہ تک رسول کے ذریعے پہنچنا چاہے، یہی تو ہدایت ہے. چنانچہ قرآن میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. آپ رب سے سیدھی راہ کی دعا مانگتے اور سیدھی راہ ہے نبی، صدیق، شہداء، صالحین. رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نبی تک پہنچا، اے اللہ ہمیں صدیق تک پہنچا، اے اللہ ہمیں شہداء تک پہنچا، اے اللہ ہمیں صالحین تک پہنچا. اور رب کہتا ہے نبی کی بارگاہ میں جب پہنچ جائیں گے تو نبی کہتے ہیں جا اللہ کی بارگاہ میں، جا اللہ کی بارگاہ میں. عجیب ہے، اللہ کے پاس گئے تو نبی کے پاس بھیج رہا اللہ، اور نبی کے پاس گئے تو اللہ کے پاس بھیج رہا. کیا کنیکشن ہے دیکھا. اسی کو کہتے ہیں ایمان میں واو بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بے شک مصطفیٰ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا نہیں. یہ ہے صحیح بات، اصل بات یہ ہے. ربط دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جدائی کے لیے بھائی ذکی صاحب اور خلیل صاحب بولیں گے نا، ذکی صاحب خلیل صاحب نہیں بولیں گے. اصل عربی بنے گی اینڈ، تو اللہ اور رسول بول رہے ہو نا، کلمہ اللہ اور رسول کا پڑھتے ہیں تو اور کے لیے اینڈ ہوتا. لیکن کلمہ میں دیکھیں لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں، محمد رسول اللہ. کیوں؟ دیکھا ہم رب کے پاس جا رہے ہیں تو جاؤ حبیب کے بارگاہ میں جاؤ، اور حبیب کے پاس جا رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں پہنچا دے. عجیب بات ہے، سبحان اللہ. اے لوگوں گناہ کر لو، جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور نبی کے پاس گئے تو اللہ کے پاس پہنچا دیا. تو ارباب اخلاص میں سے عبداللہ ابن ام مکتوم تھے. وہ جب آئے تو اس لیے آئے تھے میرے حبیب کہ وہ تلاش رہے تھے مجھے، علمنی مما علمک اللہ، رب نے جو آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے سکھایا. اس سیکھ سے ہم اب تک پہنچ سکتے ہیں. اس سے ایک عقیدہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کا یہ تصور اور نبی پاک کا بھی یہ تصور بتا رہا ہے کہ اے بندو تمہیں پہنچنا ہے مجھ تک، جا حبیب کی بارگاہ میں، وہاں پہنچ جاؤ گے تو آٹومیٹک حبیب پہنچا دیں گے. کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. تو میں کہہ رہا ہوں نا، جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ. سیدھی راہ محمد ہے، صدیق اکبر ہے، حسین ہے، غوث اعظم ہے. 4 سورہ نساء کے آیت نمبر 69 میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ بندے یہ 4 کیٹیگری کے، نبی، صدیق، شہداء، صالحین. نبی بولے محمد رسول اللہ، صدیق بولے صدیق اکبر، شہداء بولے امام حسین، صالحین بولے غوث اعظم. تو اب دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. اور انعام یافتہ بندے 4، تو اب مانا ہوا اے اللہ ہمیں نبی کے راستے پر چلا، صدیق کے راستے پر چلا، شہید کے راستے پر چلا، غوث کے راستے پر.
تو اب روز دعا یہ کر رہے ہیں، دعا نماز میں روز یہ کر رہے ہیں، اور نماز سے باہر آتے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی نہیں چاہیے، ہمیں صدیق اکبر نہیں چاہیے، ہمیں غوث پاک نہیں چاہیے، ہمیں امام حسین نہیں چاہیے، کئی کو مناتے ہیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہوا؟ رب سے کہہ رہے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور سیدھی راہ یہ 4 کیٹیگری کے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں تو رب کہتا ہے ہاں جا محمد کے پاس۔ حدیث پاک بخاری میں آپ دیکھیے، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، سرکار مجھے کچھ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جو بعد میں، سرکار اگر میں بعد میں ہوں اور آپ نہ رہے تو، مراد یہ رہی تھی کہ آپ ظاہری طور پر نہ رہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر کے پاس آنا۔ دیکھیے کیٹیگری دیکھیے، ابو بکر کے پاس، صدیق دیکھیے، نبی امت پہلے نبی کے پاس، نبی ظاہری طور پر نہیں ہے تو صدیق کے پاس، صدیق نہیں تو دیکھیے امام، پہچانو میرے نواسے کو، پہچانو میرے نواسے کو، دیکھا میں رہوں یا نہ رہوں میرے نواسے کو پہچاننا۔ تو شہید کو بھی امام حسین کی بھی پہچان کروائی، نبی نے اپنی زبان ہی سے ظاہری حیات ہی میں ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت کا ایک طبقہ اسے شہید کرے، فرما دیا، تو شہادت کا بھی تصور دے دیا تھا۔ اور غوث پاک تو حدیث مسلم سے آپ دیکھیں گے، حضرت اویس قرنی نے ان کی بارگاہ میں سر جھکایا، وہ حضرت عمر آئے ان کے پاس، دعا کیے، دعا کروائے، اور اویس قرنی نے بھی سر جھکایا۔ توجہ یہ کہنا چاہتا ہوں میں کہ اسلام کی جو ریئلٹی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم میں جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس کو کوئی بھی اہل سنت کے علاوہ کوئی بھی جماعت کا آدمی سمجھ نہیں سکا، کیونکہ دعا کرتے ہو آپ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور سیدھی راہ 4 ہے، نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ تو آپ جب ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں تو نماز کے باہر ان سے دور کیوں بھگایا جا رہا ہے؟ نبی کی بارگاہ سے بھگانا صراط مستقیم سے بھگانا ہے، صدیق اکبر کی بارگاہ سے بھگانا صراط مستقیم سے بھگانا، حسین کو نہ ماننا صراط مستقیم کو نہ ماننا، غوث کو نہ ماننا صراط مستقیم کو نہ ماننا، کیونکہ یہ 4 کیٹیگری ہے قرآن میں۔ اللہ پاک ارباب طلب اور ارباب اخلاص سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو یاد فرماتا ہے اے حبیب مکرم، جو ارباب طلب اور ارباب اخلاص، طلب خیر اور طلب ہدایت کے ساتھ دوڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے، دوڑتے ہوئے آئے، والحال انہ هو یخشى عن غضب اللہ ویرجو ثوابہ، کیا کہنا، حالت یہ تھی کہ وہ اللہ کے غضب سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کے ثواب سے امید رکھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئے تھے۔ سبحان اللہ، خدا کے غضب سے ڈر بھی رہے تھے، اور آپ کی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھ رہے تھے کہ یہاں ثواب نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، اب آیت نمبر 10 دیکھیں، فَأَنْتَ، تو آپ ان سے چہرہ پھیر لیے، آپ ان سے چہرہ پھیر لیے۔ آپ غور کیجئے کتنے اچھے سے تربیت دے رہا ہے میرا مولا میرے حبیب کو۔ فَأَنْتَ أي مع كونك مبعوثا عن الهداية والإرشاد إلى أصحاب الإرادة والقبول، یعنی باوجود کہ آپ بھیجے گئے ہیں ہدایت کے لیے اور رشد و ہدایت کے لیے، جو قبول کرنے کی صلاحیت رکھے، جو قبول کرنے کی چاہت رکھے، اس کے لیے آپ بھیجے گئے اور وہ اسی کے لیے آئے تھے۔ فَأَنْتَ عنہ تلہا، تو ان سے آپ مشغول ہو گئے، پھر گئے، ای تتشاغلوا وتنصرفوا کانک تحقرہ ولا توال بشانہ وایمانہ لرعاست حالہ وفقرہ، آپ نے ان کی شان کی پرواہ نہ کی، ان کے ایمان کی پرواہ نہ کی۔ کیسی تربیت ہے، آپ بار بار کہہ رہا ہوں کیسی تربیت ہے، لیکن اسی لفظ کو جماعت والے بولیں گے دیکھو کیسا ڈانٹ رہا ہوگا، کیسا غصہ رہا ہوگا، نہیں، یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے۔ کل بھی کہا میں نے کہ ایک باپ اگر اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، ایک باپ اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے تو اسے دشمنی نہ کہا جائے، اس کو تربیت کہا جائے۔ وہ بس ایک لفظ میں بتا دوں، یہ جو سورہ عبس کا جو درس شروع ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول ایک نابینا تھے، نبی کی بارگاہ میں آئے تھے، غریب تھے، اور نبی بڑے بڑوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ مجھے سکھائیے، مجھے سکھائیے، مجھے سکھائیے، اور وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں رہے تھے کہ نبی کس کے پاس بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان کی طرف توجہ نہ دیا، اور یہ کفاروں کی طرف توجہ دیے ہوئے تھے، کافر کی طرف توجہ دیے ہوئے تھے، تو اللہ پاک کو یہ گوارا نہ ہوا، نہیں حبیب ہمیں بڑے بڑے نہیں چاہیے، ہمیں غلام چاہیے، ایمان والے چاہیے، یہ چاہیے، آپ کا پوزیشن یہ ہے۔ چلیے
اب آگے دیکھیے، ثم بالغ سبحانہ فی تأدیب حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم وأکدہ حیث قال، پھر اللہ سبحانہ نے اپنے حبیب کی تعدیب پر، تعدیب بولے تو ادب دینے پر مبالغہ فرمایا، مزید زیادتی فرمائی، وأکدہ اور تاکید فرمائی، حیث قال اس حیثیت سے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 11 دیکھیے، کلا کلا ہرگز نہیں، ایسا آپ مت کیجیے، کلا کا معنی ہرگز نہیں کیا ہے، اے ارتدع عن فعلتک هذه ولا تمل الى اصحاب الزیغ والضلال، یا سرکار آپ ہرگز ایسا مت کیجیے اور یہ گمراہ اور کافر کی طرف ٹائم مت دیجیے، ہاں اگر دینا ہے تو دیجیے، لیکن جب آپ کے لوگ غریب فقیر آ جائیں تو آپ کے اگر ہیں مومن اگر ہیں تو ان کی طرف توجہ دیجیے۔ انہا تذکرہ، بے شک یہ، انہا تذکرہ بے شک یہ یعنی قرآن پاک، اب توجہ دیجیے گا، معرضا عن ارباب الہدایت والکمال اذ ما علیک التخیر والاختیار ان علیک الا التبلیغ والانذار، اچھا جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس مقصد پر آپ مکمل طور پر کار بن رہی ہے، مصلحت اللہ آپ کا زیادہ جانتا ہے، انہا بے شک جو آپ دعوت دیتے ہیں یہ قرآن کے ذریعے، یہ آیتوں کے ذریعے، انہا تذکرتن یہ ایک نصیحت کی چیز ہے، ایک نصیحت کی چیز ہے، کمال ہے، دیکھیے نبی کی دعوت کی تعریف کی ہے اللہ، انہا بولے تو دعوت، آپ کی جو دعوت ہے ایک تذکرہ، تذکرہ بولے نا نصیحت، یعنی غوث پاک فرماتے ہیں اے دعوتک و تذکیراتک بالآیات، آیتوں کے ذریعے سے جو آپ ڈراتے ہیں یہ دعوت کی چیز ہے، اے نازلۃ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، مأمورۃ لک تبلیغها الی الناس، جس کا حکم دیا گیا ہے آپ کو کہ آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ اب آگے اختیار دیکھیے، فمن شاء، تو جو کون ہے کہ چاہے، یعنی جس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو نصیحت قبول کرنے کے لیے پسند کر لے، یہ ترجمہ، کیونکہ ہدایت بھی بغیر اللہ کی توفیق سے نہیں ملتی، تو اے حبیب آپ کی دعوت، بس دعوت تک دھیان رکھیے، آپ کی دعوت اثر لائے گی، آپ دعوت کا کام کیجئے، یہ کفار قبول کریں یا نہ کریں یہ میرے ذمہ چھوڑیے، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں، اسی لیے رسول اللہ نے ابو لہب کو بھی زور نہیں دیا، ابو طالب کو بھی زور نہیں دیا، کسی کو زور نہیں دیا، اس کے بعد کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا میں جسے چاہوں گا اس کو رکھوں گا، آپ کی بات کو جو سنے گا قبول کرے گا میں اس کو ایمان دے دوں گا، جو آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، نگلیکٹ کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا، یہ فیصلہ تھا اللہ کا۔ آگے دیکھیے، فمن شاء، تو جس کو اللہ پاک اپنے بندوں میں سے نصیحت قبول کرنے کے اعتبار سے چاہ لے، ذکرہ وہ قرآن سے ضرور نصیحت قبول کریں گے، اے بالقرآن وواعظہ بہ سواء کان فقیرا، ہاں چاہے فقیر ہو یا غنی ہو اللہ پاک اس کو ہدایت عطا کرے گا اور آپ کی اس دعوت کو قبول کروائے گا، یہ آپ اللہ پاورفل ہے، آپ کا اللہ، آپ بس اپنی بشریت کو اور اپنی حمیت کو اور اپنی رحمت کو رہنے دیجئے دعوت کے لیے، دعوت میں دعوت کو دیکھیے، رحمت کا ہم دکھوائیں گے، میدان محشر میں آئیے نا، ہم دکھوائیں گے کہ آپ کی رحمت کا معاملہ کیا ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی آپ کا ماننے والا گناہگار ہوگا تو ہم آپ کی رحمت سے بخشیں گے، لیکن جو آپ کو نگلیکٹ کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، ہم اس کو یہیں ریجیکٹ کر دیں گے، ہمارے کو گناہگار ہونا ہمارے کو گستاخ نہیں ہونا۔ چلیے تو آیت نمبر 13 دیکھیے، 13 بڑی اچھی آیت آ رہی ہے، اس لیے فی صحف، جو چاہے آپ کی دعوت کو یا اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس بندے کو بھی نصیحت قبول کرنے کے اعتبار سے چاہ لے، ذکرہ تو قرآن کے ذریعے سے اس کو قبول کرواتا ہے، چاہے فقیر ہو یا غنی۔ وَكَيْفَ لَا يُعْجُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور کیسے قبول نہیں ہو سکتی دعوت باوجود کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ آپ بنا کر نہیں پیش کر رہے ہیں کہ عرب والے نگلیکٹ کر دیں گے، یہ اللہ پاک کی آیت ہے جو متبارک ہے، تبارک ہے، وہ یعنی اس کی ذات میں ہی برکت ہے، تو بات میں کیسی برکت نہیں؟ اس لیے حبیب مکرم سنیے، جو میں نازل کر رہا ہوں آپ پر
फी सुहुफिन मुकर्रमतिन, ये नाजिल की हुई चीजें ऐसी सहीफों में जो है जो अल्लाह के रसूलों पर नाजिल होती है, मुकर्रमतिन, और वो सब सहीफे काबिल ताज़ीम है। अभी देखिएगा, तर्जमा कर दो रहा हूं, आखिर में इसका ये करता हूं। मरफूअतिन, और जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, बुलंद है, दरजतन व मकानन, अजमत के एतबार से, व मुल्कातिन मिन इंदिल्लाह इला रसूलिल्लाह, और अल्लाह पाक से होते हुए रसूल तक वो आती है वो किताबें, वो दावत, मुतहरतन, और पाक साफ है वो किताबें, बेआईदी सफरा, और ऐसे पाक बाज लोगों के पास, यानी फरिश्तों के पास है, जो अल्लाह के पास से लेकर के रसूल तक आते हैं, जो अल्लाह के पास से लेकर रसूल तक आते हैं। तवज्जो दीजिए, किरामन, जो इज्जत वाले हैं फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में, बरा और नेक है, मबरूर है, जाती तौर पर भी तमाम अजमत वाले हैं। गौसे पाक ने हर जाविये से आयत नंबर 16 को ये फरमाया, मतलब अब दावत का जो कॉन्सेप्ट यहां पेश किया आयत नंबर 13 से लेकर के 16 तक, वो ये है कि जो दावत हम पेश कर रहे हैं, वो दावत फरिश्तों के जरिए से जो आप तक हम दे रहे हैं, फरिश्ते भी पाक, मैं भी पाक, और जिस सहीफे में नाजिल कर रहा हूं ये भी पाक, और मकबूल, मरफू मतलब बुलंद, बाला। इससे एक बात ये समझ में आई, मैं एक रिवायत पेश कर रहा हूं, हजरत उमर फारूक हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, या रसूलुल्लाह मुझे कुछ तौरात की आयतें याद है, आपकी इजाजत हो तो मैं पेश करूं। खुश होकर के उमर चाह रहे थे कि मुझे इजाजत दें, और नबी कहें कि सरकार आप इजाजत दे देंगे, और क्या नाम है, मेरी बड़ी तारीफ करेंगे, तुम तौरात भी याद किए हो ऐसा। लेकिन नबी गुस्सा आ गए, गुस्सा आने के बाद कहा, क्या मेरा कुरान तेरे लिए काफी नहीं है? तू तौरात क्यों याद करना चाहता? मेरा कुरान तेरे लिए काफी नहीं? हालांकि वो अमल की बात नहीं बोल रहे थे, मुझे याद है। इसी से हम आज जाकिर नाइक वगैरह की तकरीरों में जो बाइबल वगैरह का पहलू आता, हम रिजेक्ट करते। क्यों? हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम कुरान कंप्लीट है। आप दूसरी किताब का हवाला नबी के पास सहाबी ने अगर देना चाहा तो आपने डांट दिया और कहा क्या मेरा कुरान काफी नहीं है? तो जब मेरा कुरान काफी है कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से, तो हम अब किसी किताब में इस्लाम का एक्सप्लेन नहीं देखेंगे, हमारा कुरान काफी। और उसके बाद जो वो सहीफे थे, जो याद बातें थी रसूलुल्लाह के पास, अच्छा इसको हजरत अनवारुल्लाह फारूकी ने जिक्र किया, इसको वो अनवार अहमदी में फरमाते हैं कि नबी के पास जब वो था, वो तौरात के टुकड़े, तो रसूलुल्लाह ने उनको तकिया पर रखा, तवज्जो दी, तकिया पर रखा, और रखने के बाद फिर कहा कि नहीं इसकी तिलावत नहीं, इसका कुछ नहीं, मेरा कुरान काफी है। लेकिन रसूल ने फिर भी उस तौरात को या इंजील को जो कहा था उन्होंने, उसको अदब से एक जगह बड़े अदब से उनको रखने के लिए कहा। अब इससे नुक्ता जो निकालना चाह रहा हूं वो ये है, नुक्ता ये है कि या रसूलल्लाह जब कुरान आपका काफी है तो इतना अदब क्यों, इतना अदब इसका क्यों? जवाब देंगे रसूल यही कि चूंकि इस किताब को भी निस्बत हासिल है अल्लाह पाक से। तौरात भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, और नबी के सामने तो चेंज का मसला ही नहीं, क्योंकि तो गैब भी जानते हैं, चेंजिंग का मसला भी नहीं है, वो तो धड़कनों को जानते हैं, किताबों को औलाद को देखकर बता देंगे कि ये अल्लाह का कलाम है या नहीं। लेकिन इस बात की एक जबरदस्त दलील मिली कि अल्लाह रसूल से रिलेटेड हर चीज का अदब करना ये नबवी शान है। इसी से ये बात मिली कि अल्लाह के वली को भी अल्लाह से निस्बत हासिल है, उनका भी अदब होना चाहिए, उनका भी अदब होना चाहिए, क्योंकि उसको वलीउल्लाह बोलते, इसको कलामुल्लाह बोलते हैं, उसको वलीउल्लाह बोलते। ये अल्लाह का कलाम है तो काबिल एहतराम, वो अल्लाह के वली है तो काबिल एहतराम। तो अल्लाह के वलियों का भी एहतराम होना चाहिए। अब बताइए, कुरान पाक को कोई चूमता है तो उसको शिर्क बोलते हैं, बिदअत बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, तौहीद बोलते हैं। कुरान को आप पढ़ने से पहले चूमते हैं, तो ऐसे कोई कलामुल्लाह को चूमा तो शिर्क नहीं हुआ, वलीउल्लाह को चूमेगा तो कैसे शिर्क हो जाएगा? क्योंकि दोनों को निस्बत रब से हासिल है। चूमने वाला बरकत लेने के लिए चूम रहा है, तबरुक लेने के लिए चूम रहा है। खुलासा ये कि आयत नंबर 16 तक जो है इब्तिदा में हमें ये बताई कि पहली चीज ये कि
چاہے نبی کا وفادار غریب ہو چاہے امیر ہو اکول ہے. اور دوسری بات ان پر محنت کرنی چاہیے, ان کو توجہ دینی چاہیے. اسی بنیاد پر صدقہ خیر خیرات یا تعاون وغیرہ میں بھی پہلے اپنے خاندان کے مومن غریب وغیرہ کو دیکھنے کا حکم ہے یہ. اور دوسری لاسٹ میں جو معلوم ہوئی کہ نبی سے اللہ سے ہر نسبت رکھنے والی چیز, خاص طور سے نبی اللہ, کلام اللہ, ولی اللہ, جتنے بھی اللہ سے نسبت رکھنے والی چیز ہے سب کا ادب ہونا چاہیے. مرفوعۃ مکرمۃ مطہرۃ سے یہی ثابت ہوا. اللہ پاک آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدقۃ الطفیل میں غوث اعظم کے وسیلے سے قبول فرمائے اور فیضان عطا فرمائے اور شان کریم کے مطابق اجر عطا